أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات بواسطة اللهم صل على محمد وعلى واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و پرساداران بطول عذرا، آج کی گفتگو اس پاک بی بی کے حوالے سے ہے جو محسن اسلام ہیں، معدن عصمت ہیں، ام المعصومین ہیں، ام الائمہ ہیں اور اسلام کی پرورش کرنے والی کائنات کی یہ عظیم خاتون. میں نے گفتگو کرنے کے لیے سورہ والضحیٰ کی آیات کو تلاوت کیا جس میں اللہ ان دونوں محسنوں کے، کیونکہ اکٹھے احسانات ہیں تو اللہ نے ان دونوں محسنوں کے احسانات کا اکٹھا ذکر فرمایا. علام یجد کا یتیما فآویٰ، کہ میرے رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو اپنی پناہ دی. فوجدک ضالا فہدی، اور آپ پریشان تھے، ہم نے آپ کی پریشانی کو دور کیا. فوجدک عائلا فأغنی، اور آپ کے پاس مال دنیا نہیں تھا، ہم نے آپ کو اپنا مال دے کر غنی کر دیا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العزت کسی ناپاک کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ نے جب بھی کسی کے فعل کو اپنا فعل کہا، یعنی کسی کے کام کو اپنا کام کہا، تو معصوم کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے انطاکیہ کی طرف مبلغ بھیجے تو اللہ نے فرمایا اس ارسلنا، ہم نے بھیجے ہیں. بھیجے حضرت عیسیٰ نے تھے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے فعل کو، کام کو اپنا کہا کہ ہم نے بھیجے ہیں. شب ہجرت سلطان الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین نے ایک کنکریاں پھینکی. مولا کائنات کو جب اپنے بستر پہ سلایا اور خود ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو جو مشرکین کا حصار تھا چاروں طرف، تو ان کی طرف اللہ کے رسول نے کنکریاں پھینکی تو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرا محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں. تو اللہ جب بھی کسی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. تو پناہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی تو اللہ نے سرکار ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہا، ابو طالب کی گود کو اپنی گود کہا، ابو طالب کی حمایت کو اپنی حمایت کہا. اور آپ مسلمان اور اہل ایمان بلکہ غیر مسلم بھی دشمن دوست سے بھی زیادہ حضرت ابو طالب اور ملکۃ العرب کے ان احسانات کو جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ دو ہستیاں مکہ المکرمہ میں نہ ہوتی
تو اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں تحریک اسلام ختم ہو جاتی، آگے نہ بڑھتی، پرچم اسلام پوری دنیا پہ نہ لہراتا، مکے کی گلیوں میں ہی محدود رہ کے ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اس دین کو پوری دنیا پہ قائم کرنے کے لیے، اس تحریک اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ایسی حمایت عطا فرمائی کہ افرادی قوت کے لیے حضرت ابو طالب جیسی ہستی کا ساتھ دیا، ساتھ رسول کے مقرر فرمایا ان کو، اور کوئی بھی تحریک، کوئی بھی سلسلہ چلانے کے لیے دو قوتوں کا ہونا لازم ہے، افرادی قوت اور مالی قوت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ لہذا افرادی قوت کے لیے سرکار نے، اللہ نے سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ان کے چاروں فرزند اور ان چاروں میں سے حیدر کرار علمدار رسول مولا کائنات علی کی حمایت دی، تو اس اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ ہر محاذ پہ جناب عمران نے سرکار کی حمایت بے مثالی کی۔ اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ ہو، اہتمام ابو طالب کی طرف سے رزق اور مال ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام کے کام آیا۔ اور یہ وہ بی بی ہیں، موسنا میں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ احسان دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک احسان ہوتا ہے کسی کی ذات پر، اور دوسرا احسان ہوتا ہے اس کے مشن پر۔ ذات پر جو احسان ہو وہ اتنی دیر تک رہتا ہے جب تک ذات باقی رہے، جب ذات باقی نہ رہی تو احسان باقی نہیں رہتا۔ اور جو مشن پر احسان ہوتا ہے وہ جب تک مشن باقی ہے تب تک ان موسنوں کا احسان باقی رہتا ہے۔ اور اللہ نے ان دونوں موسنوں کے احسان کو قرآن میں بیان کر کے سورت میں نازل فرما کر کائنات کو بتا دیا کہ یہ دونوں ایسے موسن ہیں کہ جن کے میرے محبوب کی ذات پر بھی احسان ہیں اور میرے مشن پر بھی احسان ہے۔ آپ کی ذات کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے مشن کا نام اسلام ہے، اور آپ کے مشن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ لہٰذا یہ احسان قیامت تک رہنے ہیں، چونکہ آپ کی ذات بھی نہ ختم ہونے والی ذات ہے، باقی ہر کوئی ختم ہو جائے گا۔ سرکار کی ذات اور سرکار کی آل قیامت کو بھی اپنے پہچان کے ساتھ، اپنے تعارف کے ساتھ، نسبی تعارف کے ساتھ قیامت تک موجود رہے گی۔ لہذا جب تک محمد الرسول اللہ باقی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی ہے، تب تک خدیجۃ الکبریٰ موسن اسلام اور موسن اسلام حضرت ابو طالب کے احسان گونجتے رہیں گے۔ اور ہر ضمیر، ہر غیرت مند جس کے اندر ایک ذرہ بھی غیرت کا ہے، اگر اس کو رسول سے محبت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر سے تو وہ محبت کرے اور ان کے موسنوں سے وہ عداوت کرے۔ وہ عداوت نہیں کر سکتا۔ وہ ابو طالب کا بھی ممنون ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی ممنون ہے۔ مگر یہ زمانے کی روش ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب سرکار کی ازواج اور بھی ہیں، مگر یہ ذہن میں رہے کہ ملکۃ العرب موسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسری بیوی نہیں رکھی، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری سرکار کی بیوی نہیں بنی، نہ سرکار نے کسی کو زوجہ بنانا پسند فرمایا ہے۔ خواہشیں بہت کی لوگوں نے، ملکۃ العرب کی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے قبائل نے سرکار کو پیشکش کی کہ ہم آپ کو رشتے دیتے ہیں، مگر سرکار نے فرمایا کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں کسی اور دوسری عورت کی میرے گھر میں نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، نہ میری خواہش ہے۔ آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ بعد میں نکاح کیے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کہوں شادی تو شادی سرکار نے صرف اور صرف زہرا کی اماں سے کی ہے،
چونکہ شادی اس کو کہتے ہیں جس میں پورے کے پورے شگن کیے جائیں، برات جائے، ولیمے ہوں، پورے اہتمام ہوں۔ سرکار ختم مرتبت نے زہرا کی اماں کے بعد نکاح کیے ہیں، ازواج بنائی ہیں، بیویاں بنی ہیں، مگر کسی کے لیے برات نہیں گئی ہے، کسی کے لیے اس طرح کا اہتمام نہیں ہوا۔ اور باقی تو جتنی بھی سرکار کی بیویاں ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، ازواجہ امہاتہم، انبیاء کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی کسی نبی کے نکاح میں آئی ہے، وہ چاہے ابتر ہو یا صاحب اولاد ہو، وہ امت کی ماں ہوتی ہے، لہذا وہ مائیں ہیں، اعزازی مائیں ہیں، نکاح کی نسبت کی وجہ سے مائیں ہیں، حسبی طور پہ مائیں ہیں، چونکہ رسول کے نکاح میں آئی ہیں۔ حقیقی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، صاحب نسل ہیں، اور نسل بھی ایسی ہے کہ آپ ام الائمہ ہیں، 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ام المعصومین ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر سرکار حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تک آپ تمام ائمہ کی ماں ہیں، مہدن عصمت ہیں، مہدن کوثر ہیں۔ انا آتینک الکوثر کی تفسیر کا سبب ہیں۔ اگر سیدہ زہرا تفسیر ہے تو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ اس کا قرآن ہے۔ سرکار کی نسل اس پاک بی بی سے چلی ہے، اور یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ میں جہاں مرحوم مجتہد علامہ حسین بخش جالا اللہ مقامہ کا جملہ آپ کی خدمت میں، حاضرین و سامعین کی خدمت میں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں، قبلہ فرماتے تھے کہ اس بی بی نے اسلام پر بھی احسان کیے، اور سرکار کی ذات پہ جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کی خود پیشکش کی، حالانکہ کسی مستور کے لیے یہ اتنا احسان عمل نہیں ہوتا کہ وہ خود کہے کہ میں فلاں شخصیت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ بھی جو کسی غریب گھر کی نہیں تھی، جو کسی ایسے غریب گھر کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ملکۃ العرب، جس کے اونٹ عرب کی تمام منڈیوں میں مال تجارت سے ہزاروں کی تعداد میں لدے ہوئے نکلتے تھے، اور اس بی بی کی مہر چلتی تھی جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مال خدیجۃ الکبریٰ کا ہے اور اس کے کرندے لائے ہیں، اس کے مال تجارت کو منڈی میں پہنچایا گیا ہے، تو وہ بغیر کسی تحقیق کے آنکھیں بند کر کے سودا کرتے اور ملکۃ الکبریٰ کا آیا ہوا مال خریدتے، اور آپس میں کہتے کہ یہ ایسا مال ہے کہ جس سے کسارے کا تو امکان ہی نہیں ہے، جس نے اس بی بی کا مال لیا وہ مالا مال ہو گیا۔ تو میں جہاں کہوں گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے میرا رسول، ہم نے آپ کو بغیر مال کے پایا تو ہم نے آپ کو اپنی دولت سے غنی کیا۔ تو جس طرح اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہہ سکتا، اللہ کسی ایسے مال کو بھی اپنا مال نہیں کہہ سکتا کہ جس مال میں کسی کے حقوق غصب کیے گئے ہو، جو مال پاک نہ ہو، جس مال میں کوئی ملاوٹ یا گڑبڑ ہو، اس مال کو اللہ اپنا مال نہیں کہتا۔ تو اللہ اکبر، اس بی بی کی عصمت کے کیا کہنے کہ جس کا مال اتنا پاک ہے کہ جس کے مال کو اللہ فخر سے اپنا مال کہہ کے اپنے محبوب کو احسان جتلا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے احسان ہیں اللہ کے اپنے محبوب پہ، مگر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو تاج رسالت دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو صاحب مزمل بنایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو صاحب مدثر بنایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو سید المرسلین بنایا، یہ نہیں جتلایا کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، مگر ان دونوں احسانوں کو جتلا کر، جو احسان جتلانا سے اللہ تو روکتا ہے، مگر اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ ان دونوں محسنوں کے اللہ اپنی طرف سے جو احسانات ہیں ان کو نہیں جتلاتا، اور ان دونوں محسنوں کے احسانات کو جتلا کر قرآن میں نازل کر کے کائنات کو اللہ بتانا چاہتا ہے
کہ دنیا ان محسنوں کو نہ بھولے، ان کے احسانات کو یاد رکھے گی تو محسنوں کو بھی یاد رکھے گی۔ اللہ ان کے دشمنوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے جو ایمان ابو طالب پہ کبھی حملہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بات کرنی ہے تو ابو طالب کے عصمت مآب ہونے پہ بات کرو کہ ان کی عصمت کا کیا مقام اور معیار ہے۔ انہوں نے تو ایمان کو اور اسلام کو پالا ہے، اسلام کو چلنا سکھلایا ہے۔ اس کا کلمہ پوچھتے ہو جو کلمہ بنا رہا تھا، جس کے سامنے کلمہ مکمل ہو رہا تھا، جس کی حمایت نہ ہوتی، نہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی، نہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوتی۔ اس لیے سرکار ابو طالب کے کلمے کا انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار نے چونکہ کلمہ وہ پڑھ دیا کہ جو مکمل کلمہ ہے، جو صاحبان ایمان کا کلمہ ہے۔ مسلمان بننے والوں کا کلمہ صرف اتنا ہی ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب کہ مسلمان کامل ہوتا تھا اور منزل ایمان پہ پہنچ جاتا تھا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ولایت امیر المومنین کا اقرار کرے، اس کو پڑھنا پڑتا علی ولی اللہ۔ تو سرکار کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں، جب آپ کی رحلت ہوئی ہے، آپ اندازہ فرمائیں کیا عظمت اور کیا شان ہے اس ہستی کی کہ آپ کو غسل معصوم دے رہے ہیں، امامت و رسالت دے رہی ہے۔ آپ کا جنازہ ایک طرف رسالت نے اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف امامت نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور جو انگوٹھی پہ تحریر تھی، جب رسول اللہ نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی، پھر مولا کائنات کے ہاتھ میں پہنائی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کچھ لکھا ہے۔ فرمایا اے علی، انہوں کو جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا دو۔ تو میرے مولا نے پڑھ کر سنایا، اور بعض روایات میں رسول اللہ نے خود پڑھ کر سنایا۔ لکھا تھا رضیت باللہ ربن وبابنی اخی نبیا وبابنی علی ولیا، کہ میں راضی ہوں اللہ کی ربوبیت پر اور اپنے بھائی کے بیٹے کی نبوت پر اور اپنے بیٹے کی ولایت و امامت پر راضی ہوں۔ یہ سرکار کے انگوٹھی پہ نقش تھا۔ تو اللہ نے سرکار عمران کے احسان کو بھی قائم رکھا، اور قیامت تک جب تک یہ اسلام اور کلمہ اور قرآن باقی ہے، ابو طالب کے احسان اور ملکۃ العرب کا احسان بھی باقی ہے، آپ کی یاد بھی قائم رہے گی۔ اور یہ محسنہ اسلام میں عرض کر رہا تھا، عام مستور نہیں تھی، یہ تو ایسی پاک مستور تھی کہ جس میں مکہ کی عورتیں بغیر تفریق مذہب و ملت کے اپنی حاجات آ کے بیان کرتی، محتاج عورتیں جس کو دولت چاہیے ہوتی آپ دولت عطا فرماتی، جس کو لباس چاہیے ہوتا آپ لباس دیتی، جس کو خوراک چاہیے ہوتی آپ خوراک عطا فرماتی، جس کو ہدایت چاہیے ہوتی آپ ہدایت کرتی۔ پھر یہی بھی لہرا کی اماں جو ملکۃ العرب محسنہ اسلام، اور میں علامہ جارہ صاحب کا جملہ کہنے جا رہا تھا، علامہ فرماتے ہیں اس بی بی نے خود شادی کی پیشکش کر کے سرکار ختم مرتبت کی ذات پر احسان فرما کر ان کے منہ بند کیے ہیں کہ اگر رسول رشتہ مانگتے یا پیغام بھیجتے تو دشمن کہہ سکتے تھے عورتیں تو اور بھی بہت تھیں، مگر رسول نے اپنے سے زیادہ ایج والی بی بی سے شادی اس لیے کی ہے چونکہ دولت مند بہت تھی، دولت کے لالچ میں کی۔ تو اس بی بی نے خود پیشکش کر کے ان دشمنوں کے منہ کو بند کیا، اور پھر اپنی ساری دولت سرکار کی خدمت میں رکھ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس اسلام کی تحریک کو ضرورت ہے، اور تحریک اتنی دیر تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک پبلک اس کی طرف رخ نہیں کر لیتی۔ تو کچھ لوگ امیروں کے ڈر کی وجہ سے آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ اس خوف سے نہیں پڑھ رہے کہ ہم غلام ہیں، ہم لوگوں کے نوکر ہیں، ہم غریب ہیں، اگر کلمہ پڑھا تو ہماری روٹی روزی کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور اے میرے سرتاج، آج میں آپ کو یہ دعوت دیتی ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ آج ذرا ایک پردہ بنائیں، کیونکہ اللہ نے بی بی کے مال کو اپنا کہہ کے فرمایا رسول ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو رسول اللہ کے بعد کوئی اور غنی کیا ہوگا؟ غنی تو وہ ہے جس کو اللہ غنی کہے اور جس کو اللہ غنی کر دے۔ تو فرمایا آج آپ پردہ بنا کے مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیں، اور عرب کے تمام قبائل کے سرداروں کو اور غریبوں کو آپ مدعو کریں
دعوت دیں، بلائیں، اور جب سارے آ جائیں تو ان سے ایک سوال کریں کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقروض نہ ہو؟ اے بڑے بڑے بزنس مینوں، اے غریب بننے والوں، ہے کوئی تم میں کہ جو ملکۃ العرب کا مقروض نہیں ہے؟ تو بھی فرماتی جب آپ یہ سوال کریں گے تو کسی قبیلے کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی سر اٹھا کے کہے کہ نہیں ہم نے قرضہ نہیں لیا ہوا، ہمارا اپنا مال ہے جس سے ہم بزنس کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر کوئی سر جھکائے کہے گا کہ ہاں ہم مقروض ہیں۔ تو آپ اعلان کریں کہ آج پھر قرضے کی معافی کا دن ہے، آؤ میرا کلمہ پڑھو اور ملکۃ العرب تمہارے قرضے کی معافی کی رسیدیں دیتی ہے۔ آج آفر لگا دو، اے میرے سرتاج اللہ کے رسول محبوب کبریا، آج کہو اور غریبوں کو اعلان کرو کہ آج کے بعد اگر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے تو ان کو روزی روٹی کی فکر نہیں۔ یہ میری ساری دولت کے جو انبار لگے ہیں، جو ایک طرف اونٹ کھڑا ہو تو میری دولت کا انبار اونٹ کے قد سے بھی اور بڑے بڑے قد آور لوگوں سے بھی میری دولت کا انبار بلند ہے، تو ساری کی ساری غریبوں میں تقسیم کریں اور کہیں کہ وہ تیرا کلمہ پڑھیں اور اسلام کی تحریک میں کام کریں، آپ کے ہو جائیں تو میں ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ آج ہی ان کو مالا مال کر کے بھیج دو۔ اس بی بی کو اللہ اکبر شیب ابی طالب میں 3 سال رہنا پڑا، اور وہ 3 سال بی بی نے گزارے، ہر مشکل اور ہر مشقت کا سامنا کیا۔ مجھے دنیا کی کسی تاریخ سے نہیں ملتا کہ ایک جملہ بھی شکوے کا کیا ہو، شکایت کی ہو کسی بھی امر کی کہ میں تو بھوک سے مر رہی ہوں، یا میں مصیبت میں پڑ گئی ہوں، یا مجھے امتحان دینا پڑا۔ جب بھی پوچھتی، جب بھی موقع ملتا تو سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز سے کہتی، اے محبوب کبریا، اے زہرا کے بابا، کیا آپ اس کنیز پہ خوش ہیں نا؟ کیا مجھ پہ آپ راضی ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت کا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تو کہتے خدیجہ جب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، زہرا کی ماں سے کہو، میرے رسول اپنی شریک حیات سے کہو کہ اے زہرا کی ماں، اے ملکۃ العرب، اے خدیجۃ الکبریٰ، میرا اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے اور میں بھی آپ پہ راضی، قیامت تک راضی۔ اور بی بی نے جب بائیکاٹ ختم ہوا، شیب ابی طالب سے باہر جانے لگے بنی ہاشم، رسول اللہ کا یہ قافلہ، ابو طالب کی اولاد اور سرکار عمران، تو یہ ختم بھی تب ہوا کہ جب مکے کی عورتوں نے مشرکوں کو کہنا شروع کیا کہ تم کتنے بے غیرت ہو، تم نے اس بی بی کو بھی وہاں شیب ابی طالب تک محدود کر دیا ہے، جس کا ہر گھر پریشان ہے، ہر قوم اور قبیلے پریشان ہے، جس کے بغیر مکہ اجڑا ہوا لگتا ہے، جس کے بغیر ہمارا مکے میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ تم اتنے برے ہو کہ تم سارے احسانات بھول گئے، تو یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑا۔ جب عورتوں نے گھروں میں احتجاج شروع کیا، یہ بھی ملکۃ العرب کے احسانات اور ان کی دولت کا اثر تھا، کیونکہ خرچ کیا ہوا مال کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، کسی کو کھلایا ہوا مال بولتا رہتا ہے۔ جب یہ بولی تو پتہ چلا کہ بائیکاٹ ختم ہو گیا ہے، آنے والے ہیں بنی ہاشم۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مکہ کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا دیدار کرنے کے لیے، کہ دیکھیں کہ مشکل ترین ان 3 سالوں میں جو پورے عرب کی ملکہ تھی، اس کا حال کیا ہوا ہوگا، وہ کس حال میں ہوگی۔ دیکھتے ہیں، جب دیکھا تو اتنی نحیف ہوئی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مگر چہرے پہ بشاشت ہے، اطمینان کی کا پہاڑ ہے چہرے پہ نمودار۔ آ رہی ہیں تو عرب کی عورتوں نے راستے میں جو کھڑی تھی اور رک کر کہا، اے عرب کی شہزادی، اے عرب کی ملکہ،
اگر تو اجازت دے تو ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ خلق عظیم کے مالک سے اذن لیا۔ بیوی ایسی ہوتی ہے مومنوں کی ماں کہ جو اپنے شوہر کے حکم کے بغیر اپنے لب نہ کھولے، اور اللہ کا رسول وحی کے بغیر نہیں بولتا، تو یقیناً اللہ کی وحی آئی ہوگی کہ میرا محبوب ملکۃ العرب کو اذن دو بولنے کا، بات سنے۔ کہا کہ ہاں زہرا کی ماں ان کی بات سنو، تو مشرکین کی عورتوں نے، کفار کی عورتوں نے یک جمع ہو کے کہا کہ اے ملکۃ العرب، ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ تجھے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر کے کیا حاصل ہوا؟ مصیبت ہے، بھوک، پیاس، بائیکاٹ، دکھ، ذرا اپنی حالت دیکھو، یہ کچھ حاصل ہوا؟ کسی عرب کے امیر سے اپنے برابر کے ساتھ شادی کرتی تو تیرا یہ حال تو نہ ہوتا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اے عرب کی جاہل عورتوں، کم عقل عورتوں، اس کائنات میں میرے برابر کا اور تھا کون؟ کس کو میرے برابر سمجھتی ہو؟ تو پوچھتے ہو مجھے ملا کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، وہ جو پردہ عصمت میں لپٹی ہوئی معدن عصمت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس کو بوسہ دے کے کہتی عرب کی کم عقل اور اے جہل عورتوں، جب مجھے یہ شہزادی، یہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء العالمین مجھے اماں کہتی ہے، اس وقت مجھے ساری کائنات اپنے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ میں نے یہ حاصل کیا ہے، میں نے زہرا کی میں ماں بن گئی ہوں۔ تو عورتوں نے سر جھکائے۔ تو اس بیوی کو یہ جو کل گزری ہے 10 رمضان کو، وقت تمام ہو گیا ہے، بس 2 منٹوں میں میں اختتام کر رہا ہوں۔ اس دنیا فانی کو چھوڑنا پڑا خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تو بیوی نے 2 باتیں کی اپنے سرتاج سے، زہرا کے بابا سید المرسلین سے، اپنے پاس بلا کر کہتی ہے زہرا کا بابا، نبیوں کا سلطان، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اور میں پھر پوچھتی ہوں کیا میں نے آپ کے حقوق میں کوئی غفلت کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سرکار کی آنکھیں برسنے لگی، رو کے کہتے ہیں اے محسن اسلام، اے محسن رسالت، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ آپ تو ایک مثال بن گئی، آپ تو ایک نمونہ عمل بن کے اس دنیا سے جا رہی ہیں، ہم ممنون ہیں اے زہرا کی ماں آپ کے۔ تو بیوی فرماتی ہے بس پھر میری وصیت ہے، ایک تو میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو میرے کفن کا اہتمام کرنا اور مجھے اپنی چادر بھی عطا کر دینا۔ ابھی بیوی کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، اللہ نے فرشتے کو دیکھا، جبرائیل کو کہا کہ یہ جنت سے کافور اور کفن لے جا کر جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں کو دو جا کر، اور رسول اللہ نے کہا یہ جنت سے کفن تو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ فرشتہ لے کے آ گیا سید الملائکہ، اور میں چادر بھی کفن کے اوپر دوں گا۔ کوئی اور وصیت عزادارو؟ اب جو آخری وصیت، اسی پہ میں گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ فرمایا میری آخری وصیت یہ ہے کہ میری یہ ایک ہی بیٹی ہے، اور میری بیٹی کا خیال کرنا، میرے ماں فاطمہ کو رونے نہ دینا، مجھے زہرا کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میری قبر میں روح تڑپ جائے گی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں خدیجہ الکبریٰ، زہرا کی ماں، میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں نہیں روئے گی۔ تو فرمایا آپ کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں خدیجہ میری زندگی میں فاطمہ نہیں روئے گی، اب میرے باپ جو ہونا ہے نہ پوچھو نہ میں بتاؤں، جانتے تھے کہ میرے باپ یہی زہرا ہوگی جس کو ماں نے اتنے ناز سے پالا تھا، درباروں میں جا کر کھڑی ہو جائے گی، اس کے دروازے کو توڑا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی میری فاطمہ کے منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے، میری فاطمہ کے سامنے اونچا کلام نہ کرے۔ رسول کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا میری زندگی میں نہ کوئی اونچا کلام کرے گا، فرشتے بھی اجازت لے کے تیری بیٹی کے گھر میں داخل ہوں گے، نہ کوئی تماچا مارے گا۔
میرے بعد میری امت جانے اور زہرا جانے وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون